ناشکری، غیبت اور ناامیدی، یہ تینوں چیزیں نفسیاتی بیماریاں اور ایمانی کمزوری، یہ دونوں کا انڈیکیٹر ہے۔ اگر کوئی انسان ناشکری کر رہا ہے تو یہ اس کی نفسیاتی پرابلمز پیدا کر دے گی، وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا ناشکری کے نتیجے میں۔ ناشکری اگر ابھی پہلی دفعہ اس سے ہوئی ہے، اتفاق سے ناشکری ہوئی ہے، تو اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ نفسیاتی طور پر یہ ناشکری کا عمل اس کو بیمار کر دے گا۔ غیبت جو ہے یا تو ضعف ایمانی کی، یعنی یوں سمجھ لیجئے ہماری ایمانی کمزوری اور ہماری نفسیاتی کمزوری، ان دونوں کمزوریوں کے نتیجے میں یہ تینوں پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تینوں پرابلمز، اگر یہ کمزوری نہیں بھی ہے اور یہ کام آپ کرنے شروع کریں تو یہ دونوں طرح کے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ ناشکری کریں گے، آپ نا امیدی جو ہے وہ نفسیاتی کمزوری کی اور ایمانی کمزوری کی کہہ لیجیے انڈیکیٹر ہے، تو اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ میں نفسیاتی طور پر اور ایمانی طور پر کتنا صحت مند ہوں، تو اس کو اپنے دوستوں سے 3-4 سوال کرنے چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہے، آپ میں سے کوئی بھی خاتون یہ جاننا چاہیں کہ سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں خود پرسنلی ایمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر کتنی سیٹ ہوں، کتنی فٹ ہوں، کتنی ہیلدی ہوں، ایمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی، تو مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اپنے فیملی سے، اپنے گھر والوں سے اور اپنے بہت قریبی دوستوں سے 3-4 سوال کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے فٹ ہیں۔ پہلا سوال یہ کیجئے، کیا میں خوش نظر آتی ہوں؟ اور اس کے جوابات ہیں 4 جوابات ہیں، اس کے 4 میں سے کون سا جواب آپ کو مل رہا ہے وہ پھر، یعنی ایک ہے، میں یہاں ایک ہے آلویز یعنی ہمیشہ، ایک ہے آفن اکثر، ایک ہے سم ٹائمز کبھی کبھی، اور ایک ہے ریئرلی کبھی کبھار، شاذ و نادر۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سوال کیجئے اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے، کیا میں خوش نظر آتی ہوں؟ اور ان سے کہیں ان 4 میں سے کوئی ایک جواب دیں آپ، ہمیشہ، اکثر، کبھی کبھار یا شاید ہی کبھی۔ ٹھیک ہے، صحت، اگر یہ ہمیشہ کا جواب ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ہیلدی ہیں، اگر اکثر کا جواب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہرحال ٹھیک ہے، ہیلتھ بس، لیکن یہ کہ ہیلتھ کوئی بہت، لیکن اگر اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نفسیاتی طور، یہ 4-5 سوال بتاؤں گا، پہلا سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ یہ پوچھیں، کیا میں شکر گزار ہوں؟ کوئی انسان میرے ساتھ بھلائی کرے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور شکریہ ایسا شکریہ کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ بعض لوگ اس طرح تھینک یو کہتے ہیں کہ دوسرے کو آواز ہی نہیں آتی، یا اگر آواز آ جائے تو بھی مطلب شکریہ کرنے کا وہ طریقہ جس سے سامنے والے کو پتہ ہی نہ لگے، یعنی یہ شکریہ نہیں ہے۔ تو وہ انسان جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ انسانوں کا بھی شکر گزار بنتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کا شکر تو کرے اور انسانوں کا شکر یا شکریہ کہنا اس کے لیے دشوار رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوال آپ لوگوں سے پوچھیں۔ تیسرا سوال آپ یہ پوچھیں، میرے غصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے غصہ تو نہیں آتا، مطلب غصہ میرا کیسا ہے؟ اب اس میں بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یا مزاج کیسا ہے، مطلب کول مائنڈڈ ہوں یا گرم ہے میرا مزاج، کیسا ہے، سخت ہے میرا مزاج، اس پر سوال کریں آپ۔ اسی طرح نا امیدی، میں آسانی سے نا امید تو نہیں ہوتی۔ میں دوسروں کو مجھے دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرنے کا شوق ہے
یہ ایک سوال کریں. دوسرے انسانوں کو ڈسکس کرنے کا تو شوق نہیں ہے مجھے. جب آپ دوسرے انسانوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو بہت زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ غیبت کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. جس کو ڈسکس کرنا ہے اس کی پریزنس میں کریں, اس کی ایبسنس میں نہیں کریں. یا پھر آپ ان بڑے لوگوں کو ڈسکس کریں جو انتقال فرما گئے, اس مقصد کے لیے کہ ان سے کچھ سیکھیں گے, ان سے کچھ لرن کریں گے, اس لیے ان کو ڈسکس کریں. یہ زندوں کو جو ڈسکس کرتے ہیں نا ہم, یہ 70% غیبت میں ہی جاتی ہے. وہ خود ہی ابھی اسٹارٹ ہوئے تھے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا غیبت ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کا کوشچن تھا, نا امیدی, غیبت اور ناشکری, اس کا نفسیاتی اور ایمانی طور پر یہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ یہ سوالات جب آپ کریں گی اور اپنے آس پاس میں لوگوں سے پوچھیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ سائیکولوجیکلی اور ایمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر کتنی صحت مند ہیں. اگر کوئی انسان وقتی طور پر کسی سے نا امید ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں, اگر کوئی انسان وقتی طور پر نا امید ہوتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے, اور پر امید ہونے کے لیے کوئی ایکسٹرنل یعنی باہر سے اس کو کوئی آ کے پر امید نہیں بناتا بلکہ خود ہی اپنے آپ کو اصلاح کر لیتا ہے. مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے دل بجھا کسی سے, تھوڑی دیر کے لیے, اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ صحیح ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے دل میں آئی بات کہ ارے یار یہ تو نا امید ہو گیا, لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ مسئلہ اندر ہی اندر سالو ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے نا امید ہوئے, کبھی کبھی نا امید ہوئے, مہینوں میں کبھی کبھار نا امید ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے نا امید ہوئے, اور بغیر کسی ایکسٹرنل ہیلپ کے خود ہی الحمدللہ صحیح ہو گئے. تو یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اکثر نا امید رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے مستقل نا امید ہو گئے ہیں. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن سے کوئی امید ہی انہیں, مطلب ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے. اپنے آپ سے نا امید ہوئے ہوئے ہیں, اپنے آپ سے بھی لوگ نا امید ہوئے ہوئے ہیں. اللہ سے نا امید ہوئے ہوئے ہیں کہ اللہ تو مجھ پر اب کوئی مہربانی کرتا ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ سے یا بندوں سے یا اللہ سے یا زمانے سے یا حالات سے اگر مستقل نا امید رہتے ہیں یا اکثر نا امید ہو جاتے ہیں, اور جب بھی نا امید ہوتے ہیں تو کئی دن تک رہتے ہیں نا امید, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. استاد وہ انسان ہے جو معاشرے میں امید کا ایلیمنٹ زندہ رکھنے کی سب سے بڑی سورس کا نام ہے ٹیچر. یعنی وہ انسان جس کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کی امیدیں زور پکڑنے لگیں, دوسرے لوگوں کی نا امیدی کمزور ہونے لگے اور پر امیدی بڑھنے لگے, اس انسان کا نام ہوتا ہے ٹیچر. یہاں الٹا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کے پاس بیٹھ کے نا امید ہو جاتے ہیں بچے, اس کا نام بن گیا ٹیچر. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی سینٹر آف ہوپ ہونا چاہیے ٹیچر کو, ٹھیک ہے. تو یہ سینٹر آف ہوپ کیسے بنے گا؟ جب وہ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کام کرے گا.